السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ تعلیم اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے میں آپ کا اس بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ تعلیمی اداروں میں دینی اخلاقیات سکھانے کے رجحان کا فقدان۔ اچھا، یہ میں تمام تعلیمی اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ تعلیمی ادارے بالکل دینی اخلاقیات بچوں میں سکھاتے ہیں اور دوسری باتیں بھی اخلاقیات کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن اکثر جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں یا جو بڑے جدید سکولز ہیں ان میں ان چیزوں کا سکھانے کا رجحان کا اکثر فقدان دیکھا گیا ہے، اور وہ بس جو کتاب ٹو بک کور ٹو کور وہ سکھاتے ہیں اور رٹواتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، بس ایک نالج ہے جو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی کہ اسلامیت ہم پڑھا رہے ہیں، اسلامیت میں روزہ رکھنے کی دعا تو ہے، سحری کی دعا ہے، لیکن سحری کیا کسے کہتے ہیں، کیا ہے، اس کے بارے میں بچے کو کچھ نہیں بتایا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے کہ جیسے آج کل معاشیات بڑے مشکل دور میں گزر رہا ہے، معاشی حالات بڑے دگرگوں ہو گئے ہیں، تو لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول ایجوکیشن جاری رکھنا کتنا مشکل ہو چکا ہے اور اس کا کیا تدارک ہو سکتا ہے۔ آئیے ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ میں اپنے مہمان کا تعارف کرواتا ہوں۔ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کافی سینئر استاد ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ ہمارے تشریف لائیں۔ تھینک یو۔ اچھا بشارت الملک صاحب، جب آپ اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے تو کلاس میں بھی اور کلاس سے باہر بھی جیسے بزم ادب ہوتی ہے، ہماری ڈیلی اسمبلی ہوتی تھی، وہاں پر ہمیں دین کی طرف اور دینی اخلاقیات کی طرف ان کا درس دیا جاتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا۔ تو آج کل آپ اس چیز کا کافی فقدان دیکھ رہے ہیں۔ آج کل رمضان ہے، رمضان کی کیا اخلاقیات ہوتی ہیں؟ بچے کو اذان ہو رہی ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کئی بچے اذان ہو رہی ہوتی ہے تو انہوں نے میوزک سسٹم آن کیا ہوتا ہے یا وہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اذان جب ہوتی تھی اسکول میں، ایک وقت آتا ہے جب ایک نماز ظہر کی نماز اسکول میں اس کا وقت ہو جاتا تھا، اذان ہو رہی ہوتی تھی تو ہمارے استاد خاموش ہو جاتے تھے کہ اذان ہو رہی ہے، اور وہ اذان ہو جاتی تھی، اس کے بعد وہ پھر کلاس ورک شروع کرتے تھے۔ اس سے ہمیں بھی امپریشن بڑھتا ہے۔ تو آج کل ان چیزوں کا فقدان نظر آ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایکچولی یہ فقدان جو ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا بیسک کانسیپٹ نہیں دیا جاتا، اور پھر میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ پہلے تو گھر سے، پھر اسکول سے، اور پھر یونیورسٹی سے، اور پھر معاشرے میں یہ چیز ہوگی۔ یہ جو اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے نا، یہ جس کو میں یوں کہوں گا کہ بلیف ان اسلام اینڈ کانفیڈنس ان اسلام اور فیلنگ پرائڈ، آپ اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک اس کا اظہار کریں اپنے خوشی کا، اور میں پرائڈ کا لفظ غلط ہو جاتا ہے بعض اوقات، مطلب تکبر کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس پہ فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو اسلام کی باقی جزیات کے اوپر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اچھا، لیکن ہم انگریزی بول کر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ پھر ہم نے تو ڈالا ہوا ہے نا، وہ تو ہم نے بچوں بتایا۔ میں یہی ایک چیز ڈال دی جاتی ہے کہ جس کی انگریزی جتنی اچھی ہوگی، جو جتنی انگریزی بولے گا وہ اتنا ہی پرائیڈ ہوگا، اس کو ملے گا۔ ایکچولی ہمارے بڑے شروع میں یہ بڑے مسئلے شروع ہوئے ہیں اور بنیادی غلطیاں کی گئی ہیں، جب ہمارے اسٹریٹجک اپروچ نہیں اپنائی گئی صحیح والی، کہ جب ایک ہی شخص وہاں پہ فیصلہ کر رہا تھا کسی ہیڈ آفس میں کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ دفتری زبان انگریزی ہوگی اور ملک کی قومی زبان اردو ہوگی، اور قومی زبان جو ہے وہ 5 کلاس تک تو ہم نے انگریزی نہیں پڑھائی کہ جی ہماری قومی زبان اردو ہے، اور 6ٹھی سے انگریزی پہ لے گئے اور دفتری جو زبان ہے وہ انگلش کا ہو گیا، تو بچہ کنفیوز کر دیا، بلکہ نالائق کر دیا آپ نے۔
وہ جو 5ویں کے بعد سٹارٹ لیتا ہے وہ ڈیفینیٹلی سلو ہوگا. اور جو انگلش میڈیم سکولز اس زمانے میں تھے تھوڑے بہت اور اس کے بعد زیادہ بڑھے, پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ عزت پانے کے لیے تو انگلش میڈیم سکول میں پڑھنا چاہیے, اور جو انگریزی کے سیدھے فقرے نہیں بول سکتا وہ قابل عزت نہیں ہے, تو پھر وہ انگریزی. پھر دوسری بات جو اصل پھر ادھر ہی آتی ہے کہ انگلش کے اصل میں ہم نے ایک سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنا دی. بہت سارے لوگ, آپ کے میجورٹی 75-85% لوگ ہیں اردو میڈیم سکول سے آتے ہیں, گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھ کے آتے ہیں. ابھی بھی پرائیویٹ سکول کا کنٹریبیوشن شاید 15% سے زیادہ نہیں ہے, باقی سب ہمارے اردو میڈیم اور گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھتے ہیں. اور اس میں ہم نے کوئی صحیح تگ و دو نہیں کی, اور اس کو پچھلے زمانے میں یہ پچھلی ایک گورنمنٹ تھی, انہوں نے بہت سارے سکولوں کو نا جو گورنمنٹ کے تھے ان کو اناؤنس کر دیا انگلش میڈیم سکول. اور مزے کی بات ہے کہ ٹیچر کوئی چینج نہیں کیا, اور ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, استاد پہ محنت نہیں کی. استاد پہ وہ ایک یہ کہہ دیا گیا, ٹریننگ ان دنوں میں کراتا تھا ٹیچرز کو, پرائمری اسکول ٹیچرز کو بھی اور اس سے بڑے بھی, کہ ان کو جی مجھے کان میں آ کے کہا جاتا تھا, یہ چٹ بھیجی ہے کہ جی یہ انگلش میڈیم اسکول کے ہیں, ان کو انگریزی میں آپ لیکچر دیں. میں کمیونیکیشن سکلز کرا تھا. کمیونیکیشن سکلز میں لینگویج سائڈ پہ رہ جاتی ہے, ایکچولی کمیونیکیشن از مور امپورٹنٹ. تو میں یہ کہتا تھا کہ انگلش میں بول دوں گا, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اچھا, پھر وہی جو لاٹ انہوں نے اردو میڈیم سکول میں لے کے آئے تھے, ان کو پکڑ کے انگلش میڈیم سکول نام دے دیا, اور واجب ہے انگلش میڈیم سکول. مزے کی بات ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ اب یہ سی ایس ایس کا امتحان بھی اردو میں ہو سکتا ہے, اور دفتری اور قومی زبان, دفتری زبان اور عدالتی وہ بھی آپ اردو میں کر سکتے ہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے. ہم اسی کے پیچھے. سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کس زبان میں لکھے جاتے ہیں؟ وہ تو انہوں نے انگلش میں کیا, لیکن جسٹس جواد ایس خواجہ نے یہ فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے اردو میں لکھا تھا. جسٹس جواد ایس خواجہ ایک علیحدہ صحیح ویژنری آدمی ہیں. انہوں نے جو سکول بنایا ہوا ہے اپنا, جس میں وہ خود بھی پڑھاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, وہ ایک خاص قسم کے جسٹس ہیں, ان کی بات کوئی دوسرا نہیں مانتا. اور سپریم کورٹ کے سارے جو ہے نا وہ فیصلے اور بہت ساری بحث انگلش میں ہوتی ہے. تو جب فیصلے آپ خود انگلش میں لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ جو اردو میں, تو کیا ہوگا جی. اور ویسے سپریم کورٹ کی یا عدالتوں کی بات مانتا کون ہے جی؟ اور سارے مانتے ہیں, ماننی پڑتی ہے. ایک کچھ طبقے ہیں وہ نہیں مانتے, ان کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, یہ خیر بات کسی اور طرف نکل رہی ہے. ہم یہی اس طرف دوبارہ آ رہے ہیں کہ ہماری دینی اور معاشرتی اخلاقیات جو ہے وہ کیوں بیڑا غرق ہو رہی ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جی میڈیا کا اس پہ بڑا قصور ہے, یہ سارا ٹھیک ہے, میڈیا کا قصور ہے, لیکن یہ آپ کی جو اخلاقیات معاشرتی اور دینی جو سکھانے کا کام ہے, جو گھروں سے اور اسکولوں سے ہیں, کیا وہ اپنا کام پوری طرح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پہلی بات کہ گھروں میں کام نہیں ہو رہا. یہ نئی جو ماڈرن خواتین ہوئی ہیں وہ اپنے ہی جوانی اور چوچلوں سے مائیں باز نہیں آتی. اور جو ایک وقت ہوتا ہے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 سال کے ہو جاتے ہیں, تو خاتون کو ایک خاتون سے یا عام لڑکی سے ماں کا درجے میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے, جو نہیں ہو رہا. وہ اسی مائنڈ سیٹ میں رہتی ہیں. اور جو بچے کی گرومنگ کی ضرورت ہے وہ ایسے سمپل سی نہیں ہے. بچہ جو ہے سیکھتا ہی شروع کے 7 سال میں ہے, اور اس وقت ہم اسے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاؤ یو ونڈر, ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, انگلش بولنا سکھا رہے. نہیں, انگلش کی یہ پوئم سکھانے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کیا وہ سائنسدان بن جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اس کو جو بتانے والی بات ہے وہ سٹوریز کے ذریعے اخلاقیات کی بات سکھانے والی ہے. اگر جاپان میں یہ ہو سکتا ہے, ہم ہر چیز گندی مندی کی نقل کرتے ہیں باہر کی, ہم انگلینڈ, امریکہ, یورپ میں جو بھی غلط باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہم اپنا لیتے ہیں. ہر بندہ جو جاتا ہے, ناٹ ایوری بڈی, لیکن بہت سارے لوگ وہاں سے شراب پینا سیکھ کے آ جاتے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کے پہلے 7 سال وہ جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں, صرف ان کے ایتھکس ریلیٹڈ سٹوریز سناتے ہیں, ان کے ایتھیکلی ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں. جی اچھا, یہی چیز جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ میں اسی چیز کی طرح ذکر کر رہا تھا کہ
ہم یہ پوری طرح نہیں لیکن کچھ تو ہم کریں اپنے اسکولوں میں. میری ایک اسکول والوں سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے جی دینیات ہے, اسلامیت ہے, وہ ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو, گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. لیکن میری پھر ان سے مزید بات ہوئی, میں نے کہا یہ آپ جو اسلامیت ٹھیک ہے دین آپ پڑھا رہے ہیں, لیکن کون پڑھا رہا ہے؟ وہ کلاس ٹیچر, جو ایک کلاس ٹیچر مختلف مضامین پڑھا رہا ہے وہی پڑھا رہا ہے. وہاں پہ اسلامیات کا دینیات کا کوئی اسپیشلائز ٹیچر نہیں ہے. اچھا کوئی ہم عام طور پہ اسلامیات دینیات کا اسپیشلائز ٹیچر ایک مولوی کو کہتے ہیں, وہ ہمیں رکھنا پسند نہیں ہے کیونکہ اچھا وہ کوئی ایک اسپیشلائز ٹیچر پڑھائے گا تو وہ آپ کو یہ یاد کروانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی دین کا جو اصل روح ہے وہ بھی ٹرانسفر کیا. روزہ کیا ہے, روزہ کھولنے کی دعا تو آپ کو وہ رٹوا دیں گے, لیکن روزہ ہوتا کیا ہے, وہ کیوں رکھتے ہیں, اس کے پیچھے کیا فلاسفی ہے, کیا اس انسان میں یہ آپ کے روحانی طور پہ یہ کیا تبدیلیاں لاتا ہے, دینی طور پہ اس کی کیا اہمیت ہے, یہ اس کے فضائل جو ہیں وہ بالکل نہیں اس کو بتائے جاتے بچے. یہ تو وہ استاد بتائے گا جس کے اندر انٹرنلائز اسلام ہوا ہے, اور ہمارے میجورٹی کے ساتھ انٹرنلائز نہیں ہوا. ایک ایکسٹرنسک اسلام ہے, ایک انٹرنسک ہے. انٹرنسک نہیں ہوگا تو اس کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہوگا. ایکسٹرنسک اسلام جو ہے نا, وہ چیزیں وہ ریچولز کو کرتے ہیں کہ کم از کم جو چیز نظر آتی ہے اس کو وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں. لیکن اصل جو روح ہے اسلام ہے وہ آپ کے اندر سے نکلتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہمارے دینی مدرسوں میں بھی بڑی چیزیں صحیح شاید نہیں ہو رہی. اس میں پہلی چیز ہے کہ صحیح کانسیپٹ اسلام کا نہیں دیا جا رہا. ہمارا دین جو ہے اسلام وہ ہے ٹوٹل اسلام جس کو کہتے ہیں, جس میں 10% شاید ریچولز ہیں, جس کو ہم نماز روزہ یہ ریچولز میں آتی ہیں, جو کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. لاجیکلی اس کو سمجھ کے کریں یا نہ سمجھ کے کریں, لیکن یہ کرنا ہے. ہم نے اسلام اور دین کا نام یہی رکھ دیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے روزہ رکھ لیا, آپ نے زکوٰۃ دے دی, اگر پیسے ہیں تو حج بھی کر لیا, اور ایمان آپ کا کلمے پہ ہے, دیٹس اٹ. پوائنٹ از کہ اصل جو آپ کا دین ہے وہ یہاں 10% پہ ختم نہیں ہوتا. وہ ریچولز ہیں, وہ عبادات ہیں. اصل جو ہے وہ دنیا میں آپ کیسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کا اخلاق کیا ہے, آپ تمیز سے بولتے ہیں کہ نہیں, آپ ٹریفک میں جانے والوں کو رستہ دیتے ہیں کہ نہیں, آپ سگنل کاٹ تو نہیں رہے, آپ لوگوں سے جب کاروبار کرتے ہیں تو چیزیں ساری کلیئر اور کھلے دل سے کرتے ہیں, اور جو بھی آپ ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کے معاہدے کے مطابق کرتے ہیں. دیکھیے معاشروں میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں دین پہ تو عمل کریں اور دنیا وہ تو ہمارا اپنا کام ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. پاکستان دنیا میں سب سے بہترین ملک ہے زکوٰۃ و صدقات دینے میں. جی اس کے جو فگرز آتے ہیں وہ سب سے بہترین ہے, لیکن پاکستان ہی دنیا میں سب سے برا ملک ہے ٹیکس دینے میں. اس کی وجہ جو بظاہر مجھے نظر آتی ہے کہ وہ تو ہمارا دینی ضرورت ہے, وہ مذہبی ضرورت ہے, وہ ہم پوری کر دیتے ہیں. جب ٹیکس دینے کی بات آتی ہے یہ تو دنیا کو ہم کہتے ہیں جو مرضی کرو وہاں پہ. اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب دین ہے. یہ ہم کانسیپٹ لوگوں کو نہیں دے پائے, مسجدوں میں نہیں دیا جا رہا. دین اور دنیا کی بات کی جاتی, دین اور دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو میں نے نہیں پڑھا کم از کم. اصل کانسیپٹ دنیا اور آخرت کا ہے, اور دنیا شامل ہے دین میں. ہم جب تک لوگوں کو اس چیز پہ نہیں لائیں گے کہ میں آپ سے ملا ہوں اور میں اگر اسمائل کر کے آپ کو ملتا ہوں تو یہ مسکرانا بھی صدقہ, تو اب آپ کہیں گے یہ تو دین کا شاید یہی تو دین. اور جیسے ابھی میں سوچ رہا تھا جنگ میں جب کہتے ہیں جی فلاں شہید ہو گیا, فلاں لڑا بڑی بہادری سے, یہ وہ, اس کو ستارہ جرأت, یہ وہ. لڑائی ایکچوئل جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ جب سپاہی چلتا جا رہا ہے, وہ 10-20 میل پیدل چلتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, کھانا نہیں ملتا, بھوکے رہ کے اس کو بارڈر تک پہنچنا پڑتا ہے, اور سب کچھ جو ایفرٹ ہے اور سامان اٹھایا ہوا ہے,
گن کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے، وہ جو مشقت وہ جو مشقت ہے وہی جہاد ہے، اور اس کا بہت ثواب ہے، اور ایک ایک ذرہ جو آپ کے کپڑوں پہ اور ٹانگوں پہ پڑتا ہے یا آپ کے جسم پہ پڑتا ہے اس کے لیے دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب تک تم جا کے جان نہیں دے، وہ شہید ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن شہید کے بارے میں تو کہا گیا نا اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، اور یہ جو جہاد ہے اس کی امپورٹنس نہیں بتائی جاتی۔ یہی میں اسی سوال میں نے یہی اٹھایا تھا کہ جہاد ہے، اب تو خیر ہمارے جگہوں سے تعلیم سے، دنیاوی تعلیم سے بھی، دینی تعلیم سے بھی جہاد کو غائب ہی کرتے آ جا رہے ہیں۔ اب یہ ہو گیا ہے جو نیا ورلڈ آرڈر بن گیا ہے، اس میں ہر جو آزادی کی تحریک ہے اس کو ٹیررسٹ تحریک کہہ دیا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسرائیل جو مظالم ڈھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور وہ جو آزادی کی تحریک ہے جس میں لوگوں کی بےزتی روز ہوتی تھی، ہر ناکے پہ ان کو ذلیل کیا جاتا تھا، 75 سال سے ہو رہا ہے، وہ ہیومن رائٹس کے جتنے وہ ہیں جو اس کا شور مچانے والے اس معاملے میں چپ تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر انہوں نے ریزسٹ کیا تو اس کو کہتے ہیں ٹیررزم ہے، اور اس کی پہلے شدید اور اس کے رد عمل میں نہ بات ذرا بھی کرو فلسطینیوں کی تو کہتے ہیں اس کی مذمت کرو کہ جو انہوں نے اٹیک کیا، اور جو 75 سال سے وہ کر رہے تھے اس کی مذمت تم کرتے۔ دیکھیں اس کے جو انہوں نے رد عمل کیا، رد عمل کے طور سے پھسل رہے وہ ذرا گلوبل پرسپیکٹو میں بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین اس وقت ہوا ہے بریک کا، تو باقی باتیں کر ناظرین ہم بات کر رہے تھے بچوں میں دینی اور معاشرتی اخلاقیات کی کمی کے حوالے سے۔ اچھا ملک صاحب، ہم بات کر رہے تھے یہ جو اسکولوں میں، چلیں گھروں کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا موضوع اسکولز ہی ہیں، اسکول اور تعلیمی ادارے، وہ چاہے پرائمری اسکول ہوں، ہائر سیکنڈری ہوں یا کالجز ہوں، جو بچوں میں جو اخلاقیات کی سکھانے کا جو رجحان نہیں ہے، اس سے ایک اور امپیکٹ آ رہا ہے جو کہ ایک اور بڑا خطرناک سا صورتحال ہوگی۔ ہماری جو خاندانی نظام ہے، فیملی ٹائز ہیں، وہ بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہیں، یعنی کہ بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بڑا بھائی کا رشتہ کیا ہے، بڑے بھائی سے ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اور بڑے بھائی کو یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ آپ کے کیا فرائض ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، آپ کا کیا رتبہ، آپ کا بچے اپنے دادا دادی نانی نانا سے تو بہت اٹیچ ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ان رشتوں کا ادب و آداب اور فیملی کے اندر ہم نے باقیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا رشتوں کی پہچان ہے، ادب ان کا کیسے رکھنا ہے، اچھا پیار بھی ہونا چاہیے لیکن ادب کو مخلوص خاطر رکھتے ہوئے، یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے ان رشتوں میں، وہ میں نے دیکھا ہے وہ کراس ہو گئی ہوئی ہے، اور اس سے ہمارے جو فیملی سٹائز ہیں ایک تھوڑا جب گرون اپ ہوتے ہیں تو وہ بڑے ویک ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی پتہ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بتا دیا جائے گا کہ بھی ماں باپ کی عزت کرو، بہن بھائیوں سے محبت کرو، اور یہ وہ، اور لوگ مان لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، پریکٹیکلی چیز فرق ہے۔ اور جب ماں باپ کی عزت جب آپ کرتے ہیں، مثلا آپ اور میں ہیں، اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اب نہیں ہیں، لیکن میں اگر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں، تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، وہ خود بخود ایڈاپٹ کر لیں گے۔ ہماری پرابلم یہ کہ ہم سرمنس دیتے ہیں، ہم تقریر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس کو بتا دو، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ بچہ سن کے نہیں سیکھتا، بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، تو اگر آپ اس کو وہ پریکٹیکلی دکھا دیں تو پھر وہ بچہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو بیٹا جھوٹ بولنا برا ہے، اور بچے کے سامنے خود جھوٹ بولتے ہیں، باہر آئے بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں گھر پہ نہیں ہوں، تو بچہ کہتا ہے یہ ابھی تو کہہ رہے تو جھوٹ بولنا برا، اور باہر تو وہ نیچرلی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ منہ سے کچھ کہنا ہے اور عمل کچھ کرنا ہے۔ یہ جو منافقت کا ایٹیچیوڈ ہمارے بچوں میں اور ہم میں بھی آ جاتا ہے، اس کی مین وجہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سرمن دینے سے
تقریر کرنے سے واز کرنے سے کچھ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور چیز یہ جو بہن بھائیوں کے اچھا رشتے وہ بھی، بہن بھائیوں کے رشتے بھی یہ ہے نا کہ اگر والد اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائی یا بڑے بہن بھائی، ان کے ساتھ سلوک صحیح کر رہا ہے تو بچوں کو بھی اطلاع مل جائے گی کہ وہ ایسے کرنا ہے۔ جب وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دشمنی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اور جائیداد پہ، اور اس کو کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے جائیداد پہ، دوسرا اس کو روز گالیاں دے رہا ہے، اور آپس میں جب بیٹھتے ہیں اس کو وہ یہی ڈسکشن ہے، بچہ لرن کیا کرے گا؟ وہ یہی لرن کرے گا جو ماں باپ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی بچے اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں۔ بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میرے بہن بھائی ہیں، ابھی آج کل تو ہم کٹھے کھیلتے ہیں، بعد میں انہی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے جو میرے ماں باپ کر رہے ہیں۔ تو وی ہیو گاٹ ٹو چینج آور سیلف۔ یہ اگر جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں نہ بتائیں گے تو صرف سرمن سے کچھ نہیں ہونا۔ ہمارے دین میں اس میں بڑا اسٹرانگلی بتایا گیا، صلہ رحمی کا رکھا گیا، صلہ رحمی کا۔ تو یہی ہمیں اسکولوں میں چلیں کم از کم، گھروں میں تو سیکھتے ہی ہے، اسکولوں میں تعلیمی اداروں میں انہیں صلہ رحمی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں مکمل آگاہی دینی چاہیے۔ بالکل دینی چاہیے، اور بچوں کو، لوگوں کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کانسیپٹ اس لیے نہیں کہ صلہ رحمی کا شاید آئی ڈونٹ نو، شاید ہو کورس میں کہیں اور سرسری طور پہ پڑھا دیا، نہیں ہے، شاید مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں پکی بات نہیں کر رہا۔ نہیں ہے۔ اگر آپ صلہ رحمی کے اوپر ایمفسائز کریں اور ان کو بتائیں کہ صلہ رحمی کیا ہے، اور دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ ایک نہیں کہ ایک بھائی گالیاں دیتا رہے، ایک گالیاں دیتا رہے جب بھی ملے، اور دوسرا بھائی کہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ دونوں طرف سے تالی بجے گی اور دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے۔ اچھا، صرف صلہ رحمی نہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمارے رویوں میں ایک چیز ہے معاف نہیں کرنا، اور پرانی باتیں جو غلط قسم کی کبھی ہوئی تھیں آج سے 10 20 30 سال پہلے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو ریوائنڈ، وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کو دہراتے رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی شادی پہ کہیں ملاقات ہوئی تو وہ پورا کورس کرایا جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اچھا، اس میں مزے کی بات ہے، یہی تو ان کو بتانا چاہیے بچوں کو کہ آپ خود معاف نہیں کر رہے ہیں اور اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کرے، یعنی کہ آپ خود، آپ میں فارگیونیس پیدا نہیں ہوئی، اس میں میں اور اللہ میاں سے آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ میاں سے آپ معافی مانگتے ہیں۔ بات پہلے آپ خود تو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا اللہ سے، وہ تھوڑا سا اللہ والی وہ جو ہیں چیزیں ان کو خود بھی اپنائیں۔ اس میں واصف علی واصف، حضرت واصف علی واصف بڑے کمال کے بزرگ تھے، انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں۔ کسی آدمی نے کہا کہ جی مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خود سے پوچھو کہ تم اللہ سے کتنے راضی ہو۔ سمپل سی بات ہے۔ ہم معافی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ اس سے راضی ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی مرضی ہے اور ایک آپ کی مرضی ہے۔ اپنی اس مرضی کو اللہ کے تابع کر کے اس کے ساتھ جوڑ دو، کیونکہ یہ جو بیچ میں درمیان میں وقفہ ہے نا، اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی، اس کے درمیان جو وقفہ ہے وہ غم سے بھرا ہوا ہے، دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہمارے جتنے لوگ روتے ہوئے ملتے ہیں نا اب کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، مینوں ہے نہیں ملیا، فلانا جی، ان سے کہو کہ جو اللہ نے کچھ کر دیا ہے تمہارے لیے مقدر، اس کو ایکسیپٹ کر لو، تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا پھر یہاں سے لوگ غلط مطلب یہاں بھی لیتے ہیں۔ اللہ نے تو یہ کر دیا کہ مجھے جیسا بنا دیا، مجھے کس گھر میں پیدا کر دیا۔ اب میرے ماں باپ اگر بہت اچھے تھے تو ٹھیک ہے، اگر وہ غریب تھے یا وہ نہیں بہت پوزیشن میں تھے تو میں چیختا رہتا ہوں، ہو جی مینوں کتنے پیدا کر دیتا، میرے ساتھ تو زیادتی یہ ہو گئی، میں کسی اعلیٰ خاندان میں کیوں نہیں ہوا۔ یہ باتیں چھوڑ دو۔ امر اللہ کا ایک ہے، ایک اللہ کا امر ہے، اس کو چیلنج کبھی نہ کرو۔ اور وہ تو آپ کے دفتر کا مینیجر برداشت نہیں کرتا اگر آج جا کے اسے کہیں کہ آپ کا مینجمنٹ سٹائل غلط ہے، آپ لوگوں کو یوں کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں، آپ کا سٹائل غلط یا مینجمنٹ آپ کو نہیں، وہ آپ کو نکال دے گا۔ تو آپ اللہ کے امر کو نہ چھیڑیں۔ ہاں اللہ نے کہا ہے کوشش کرو۔ فار ایگزامپل میں ہوں، مجھے لگے کہ یار مجھے ترقی کرنے کے لیے اپنی کوالیفیکیشن بڑھانی چاہیے، یہ اللہ کے امر کو چیلنج نہیں کرنا ہے، یہ کوشش کرنا ہے جو کہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو
اللہ کے امر کو چیلنج یہ کرنا کہ یار میرا رنگ کیوں ایسا ہے، میرا قد کیوں نہیں لمبا یا چھوٹا ہوا، یا فلانی بات کیوں نہیں ہوئی، آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں میرے پاس کیوں ایک ہے یا نہیں ہے. اور یہ بات، ایک گاڑی پہ آپ کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہے کوشش کریں، لیکن آپ کی گاڑیاں جب میں گنوں گا تو پھر اللہ کے امر کو چیلنج کر رہا ہوں، پھر مار پڑتی. جی اچھا، یہ ہم یہی باتیں کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں، اگر ایک تو آپ نے فیملی کی باتیں کی، بالکل یہ تو بنیاد ہے کہ سیکھنے اور سب سے زیادہ سیکھتا اپنے گھر سے ہی ہے. دوسرا، اگر وہ سیکھتا ہے بچہ یا کوئی طالب علم، وہ اپنے ایجوکیشن تعلیمی اداروں سے وہ بھی سیکھتا ہے. میٹرک سے پہلے جی تعلیمی اداروں سے سیکھتا ہے. گھروں میں تو خیر یہ چلتا ہی ہے. دوسرا، تعلیمی اداروں کو بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے رشتوں، بہن بھائیوں، اخلاقیات، اپنے دینی اخلاقیات، روزے کے کیا بہت آداب ہیں، نماز اذان ہو رہی ہو تو ہمیں کیسے احترام کیسے ہے، اس کا احترام اذان کیسا ہے. وہ دوسری اخلاقیات، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ ساری ملاوٹ نہیں جی کرنا، یہ سارا کچھ، اور کوالٹی رکھنی ہے پروڈکٹ جی کی. یہ سارا کچھ ہے. اور یہ اگر رکھیں گے تو ہم ایک بہت ہی صحت مند معاشرہ کے طور پہ ہم فروغ پائیں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قسم کا معاشرہ جو ہے نا یہ اس وقت تشکیل پا چکا ہے. اور کچھ ایسے یہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں جو بڑی بڑی فیسز لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بچوں کو افلاطون بنا کے بھیج رہے ہیں، تو لیکن ہماری سوسائٹی پہ ان کا امپیکٹ کیوں نہیں آتا؟ وہ نالج دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، وہ علم نہیں دیتے. یہی بات ہے. معلومات اور علم کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. اتنے تعلیمی ادارے ہیں اور دھڑا دھڑ بچے ادھر جا رہے ہیں، ہیوی فیسز دے رہے ہیں، لیکن وہ جب بچہ ہمارے معاشرے پہ اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہمارے سوسائٹی پہ نہیں آیا، اس کا دن بہ دن خراب ہی ہوتا جا رہا ہے. میں دوسری طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جیسے ہمارے معاشی حالات بڑے تلخ ہوتے جا رہے ہیں، بڑے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب طبقہ پس گیا ہوا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹے کی کیمپینیں چل رہی ہیں، تو غریب لوگوں کو بچوں کی تعلیم جاری رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے. انہوں نے بہت ہی ان کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ بچوں کی تعلیم پہ چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کا ایک اصول ہے کہ وہ اپنی نوٹس بکس بھی خود ہی دیتے ہیں، بیگز بھی خود ہی دیتے ہیں، یونیفارم بھی خود ہی دیتے ہیں، یعنی کہ الائڈ ایک قسم کا کاروبار کرتے ہیں، جو کہ اگر مارکیٹ سے لیں تو وہ چیزیں سستی ملتی ہیں. تو آج کل کے دور میں کم از کم نجی تعلیمی اداروں کو یہ چاہیے کہ پیرنٹس کو یہ آزادی دے دیں کہ وہ بچوں کی نوٹ بکس، کاپیاں، اسکول بیگز، یونیفارم انہیں جہاں سے مناسب قیمتوں میں ملتا ہے وہ لیں اور وہ ایکسیپٹ کر لیں اپنے تعلیمی اداروں پہ. بچوں کو اس کاپی پہ دوسری کسی کاپی پہ لکھا ہوا جو وہ لکھ کے لائے گا وہ تو وہی ہوگا، چاہے وہ اس کاپی پہ لکھیں یا اس کاپی پہ لکھیں. جب تک آپ تعلیم کو اور اسکولوں کو دکان کی طرح چلائیں گے پھر تو ایسا ہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ویسے لا ہے کہ اسکولز یہ چیزیں نہیں بیچ سکتے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. امپلیمنٹ کس نے کرنا؟ گورنمنٹ نے. جب امپلیمنٹ کرنے پہ آتے ہیں کئی چیزیں آپ نے دیکھا کیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں، جان نکال دیتے ہیں جب کسی کی. ہاں میں بہت زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سیاسی بات ہو جائے، لیکن جب سیاسی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن جب سیاست میں کسی کی مرضی بدلنے کے لیے امپلیمنٹیشن کراتے ہیں تو اس کی جان نکال دیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. اور جب اسکولوں کے اوپر بات آتی ہے تو یہ وہ نہیں ہو رہا. جب ٹیکس لینے کی بات ہے، 35 لاکھ بندہ آپ کا ایسا ہے جو ٹیکس دینے والا ہو سکتا ہے لیکن وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور دیتا بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے نان فائلر کر کے، اور ان کو آپ قابو نہیں کرتے. کوئی ذرا سیاست میں الٹی سیدھی بات کر اس کو پکڑ کے قابو کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسٹیٹ کے پاس بڑی پاور ہے.
اسٹیٹ کے اسٹیٹ کے پاور پاس ہم نے ہے لیکن وہ ادھر استعمال نہیں کرتی جہاں کرنا چاہیے. یہ بات بھی آپ کی اسکولوں والی بھی وہی ہے کہ بین لگا دیں, اور اگر بین ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ کو باقی سارے کام آتے ہیں. آپ کو مارکیٹوں میں چیزیں مہنگی بکتی ہیں, ضرورت سے زیادہ مہنگی بکتی ہیں, وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا. جی وہ جو ڈیلی پرائس لسٹ جاری ہوتی ہے, آپ فرض کریں مرغی کے گوشت کی ہوتی ہے یا آپ کی سبزی کی ہوتی ہے, وہ وہاں پہ اویزہ بھی ہوتی ہے اس دکان پہ, لیکن آپ کبھی اس لسٹ کو پڑھیں اور جو جس چیز پر ریٹ چیز بکری ہوتی ہے, مرغی کا گوشت یا سبزی, یا آپ دونوں کا کمپیریزن کریں, وہ فرق ہوگا. وہ فرق ہوتا. اچھا وہ کہیں جی آپ اس پہ کیوں نہیں بیچتے؟ کہتے ہیں جی یہی ہے, اگر وہ لینا ہے تو وہ آپ کو اتنی مری ہوئی سبزی نکال کے دے گا, گھٹیا دے گا, اتنی مری ہوئی. یہ وجہ پتہ کیا ہے کہ جس بندے کا کام ہے نا کہ اس لسٹ کے مطابق چیز بکوانا, اس بندے کو پیسے مل جاتے ہیں. نہیں آگے آپ کو اشارہ بعد میں یہی ملے گا ہر چیز کے پیچھے کہ کرپشن. نہیں پیسے ملتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں جی وہ فلانی, خیر میں ایک کہتے ہیں کہ فلانے آتے ہیں وہ مہینے کے ہم سے لے جاتے ہیں پیسے. ہاں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, اس کی وجہ ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک کرنے نہیں جاتے, وہ اپنا حصہ لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے وہ اس پہ میں کیا آپ کو بتاؤں. ہاں جی ایسے لوگ, ایک بندہ آیا تھا صفائی لیول کا آدمی تھا لیکن پرائیویٹ کپڑوں میں, کسی مسئلے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تو میں نے اس کے جو وہ پیسے مانگ رہا تھا وہ تو دیے نہ دیے, میں نے اس سے پوچھا یہ کیا سسٹم ہے؟ اس نے کہا یہ جو علاقہ ہے نا وہ میں جس کی ذمہ داری ہے میجسٹریٹ نے ہمیں بیچا ہوا ہے, اور ہم ان کو اتنے پیسے دیتے ہیں اور وہ یہاں سے ہمیں پیسے اپنے اکٹھے کر لیتے ہیں, ہمیں پروفٹ اچھا ہوتا ہے, اور بیچا کس کو ہے؟ صفائی کو بیچا ہوا ہے, جیسے یہ چیزیں روکنی. ٹھیکہ دیا ہوا نا. ٹھیک ہے, جب آپ کے سرکاری اہلکار میجسٹریٹ ہیں یا کوئی بھی ہیں وہ اپنے جونیئرز کو وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چیزیں ٹھیک نہیں, کہاں سے ہوں گی؟ اور پھر پیچھے کرپشن. اچھا یہ کرپشن کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ عام غریب طبقے پہ آتا ہے کہ وہ اپنے اس پرائس پہ وہ سبزی نہیں خرید سکتا, ایک مہنگی سبزی خریدتا ہے, چکن جو ہے وہ مہنگا خریدتا ہے. اگر وہ اصرار کرتا ہے کہ جی مجھے اس پرائس پہ دو, تو وہ انتہائی ایسی سبزی دیتے ہیں جو کسی قابل نہیں ہوتی, گلی سڑی اس کو سبزی دیتے ہیں. بالکل. اچھا یہی چیزیں ہمیں اگر اسکول لیول سے کم از کم سکھائی جاتی تو معاشرے میں اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو آتا, تھوڑا سا تو اثر آتا. اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ مہنگی سبزی اور یہ وہ, اس کے بھی طریقے ہیں. آپ بیچ میں سے واسطے چھوڑ دیں, کھیت سے سیدھی چیز لے کے اگر آئیں, کوئی گورنمنٹ بھی تھوڑی سی سپورٹ کرے, کیونکہ جو بندہ کھیت سے سیدھی لا کے شہر میں بیچنا شروع کر دے گا نا, اس کے آپ کے جو سبزی منڈی والے ہیں نا, آڑتی اور یہ وہ بھی بدماش ہوتے ہیں, وہ اس کو ماریں گے, اس کو گولی مار دیں گے. وجہ یہ ہے دیر آر ویز, جس بھاؤ پہ سبزی بک رہی نا, 200 روپے کلو آلو ہے, وہ 80 روپے کلو آلو یہاں بکے گا کیونکہ کھیت سے 40 روپے چلا ہے, لیکن آپ 4 ہاتھوں سے گزار کے لائیں گے تو پھر 200 روپے کلو بکے. اچھا یہی ہماری جو اخلاقیات ہیں, باہر کے ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ جو کھانے پینے جو اسینشیل گڈز ہوتی ہیں ان پہ پروفٹ میکنگ نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں اور بہت ساری انڈسٹری اور بہت ساری چیزیں وہاں پروفٹ کمائیں, اس پہ آپ کمائیں پروفٹ, لیکن وہ لوٹ نہیں ڈالیں, ایک ریزنیبل سا پروفٹ کنٹرول رکھتے ہیں. گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے, لیکن یہاں پہ جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں وہ مافیا کے حوالے کر دی گئی ہیں. آپ سبزی کی دکان لگا لیں, کوئی دکان لگا لیں, اور جو سرکاری اہلکار ہیں جو آپ سے رشوت لینے آتے ہیں ان کو نہ دیں, وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. جی وہ آپ کو آپ کی چیزیں تباہ کر دیں گے, آپ کی دکان گرا دیں گے. جی یہ صحیح چیزیں نہیں بیچ رہا, اوور پرائسنگ کر رہا ہے. اور یہ بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان کو بس جوتے مارنے آتے ہیں اور آپ کو پڑیں گے, کوئی آپ کے لیے آئے گا بھی نہیں. یہ نظام ہی ایسا چل رہا ہے, کرپشن زدہ نظام ہے, اس کو ٹھیک کرنا, اور سکول بھی اسی چکر میں ہیں. اور اچھا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری اسکولوں لیول پہ اخلاقیات
کس طرح بہتر بنائی جا سکتی؟ اخلاقیات بہتر بنانے کا طریقہ ایک ہے کہ پہلے تو ماں باپ بچے کو آنیسٹی سکھائیں اور سچ بولنا سکھائیں. پھر اسکول میں آپ کے جو پرائمری لیول ہے نا، وہاں پہ جو ٹیچر ہیں، یہ اس وقت کے ٹیچرز کو آپ دوبارہ کسی امتحان سے گزاریں، نئے ٹیچرز لائیں اور ان کے ذمے ہو کہ تم نے اخلاقیات پہلی 2-3 کلاسوں میں اخلاقیات کی ہسٹوری سنانی اور وہی، اور کوئی امتحان نہیں ہونا. اس کے بعد بچہ اس کے اندر انڈیوس ہو جائے اور اس کے بعد دوسری چیزیں بھی. سکل ہونا، سکل آ جاتی ہے، یعنی اخلاقیات اور ایٹیچیوڈ بدلنا بڑا مشکل کام ہے، اور ایٹیچیوڈ ہی سارا کام کرتا ہے. تو اس کو آپ ٹھیک کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے بچے ہیں سب کو قرآن پڑھائیں اور ترجمے کے ساتھ. میں عربی کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ عربی سیکھنا ذرا لمبا کام ہو جائے گا، لیکن جس کو کانسیپٹ قرآن سے ڈائریکٹ لے لے گا، ایک دفعہ وہ پڑھ لے گا قرآن میں کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ Thank کا. you very much. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آج کے لیے. نیکسٹ پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ ناظرین.